دو باتیں ہیں، ایک بات تو جاننا ہے اور ایک بات ماننا ہے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ جانتا تو تھا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آڑے کیا ہو گئی؟ دنیا، اندھیرا۔ تو یہ بات دیکھیں، میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو میں اپنا خطیبانہ جوہر نہیں دکھا رہا، ایک عام بات ہے، اور اپیل ہے کہ آپ سوچیں اس بات پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم اندھیروں کے باسی ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بات حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے، یعنی اس کو، روشنی کو آپ اندھیرا نہیں کہہ سکتے، اندھیرے کو آپ روشنی نہیں کہہ سکتے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، ایک بات تو پہلے یہ نوٹ کر لیں، انسان کی حقیقت کو جب تک آپ نہیں جانتے تو آپ کی زندگی پھر فضول گزر رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں اور آپ اپنے آپ یعنی آپ کو اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے، اور اگر ہے اور یقین نہیں ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک بات تو جاننا ہے اور ایک بات ماننا ہے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ جانتا تو تھا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آڑے کیا ہو گئی؟ دنیا، اندھیرا۔ تو یہ بات دیکھیں، میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو میں اپنا خطیبانہ جوہر نہیں دکھا رہا، ایک عام بات ہے، اور اپیل ہے کہ آپ سوچیں اس بات پہ۔ تو ابتدا میں نے جو آپ سے بات کہی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے، یعنی یقین نہیں کرتے، تو پھر آپ ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب دیکھیں، فی الوقت تو میں یعنی عام طور پہ تو میں پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، کہ جو یہ زبان سے کہتی ہے، جو کلمہ طیبہ یہ زبان سے پڑھتی ہے، اس کی حقیقت کو نہ یہ جانتی ہے نہ مانتی ہے، اور اگر جان بھی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی، فرد اور قوم یا امت قرآن کے خلاف ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اندھیروں کی میں نے بات کی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اندھیروں میں آپ کو اشیاء کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔
کیا موجود ہوتی ہیں. دیکھیں یہ لوڈ شیڈنگ والا اندھیرا، رات کو اگر بجلی چلی اور آپ مثال کے طور پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، ایک وہ وسیع دسترخوان ہے، مختلف مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وسیع ایک ایک ڈش ہے، تو ساری چیزیں موجود ہوں گی لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. اسی طرح ہم رب کائنات کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہر چیز اپنے وجود سے اللہ کے وجود کا پتہ بتا رہی ہے، اپنے وجود سے اللہ کی قدرت کا، اللہ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ بتا رہی ہے. لیکن ہمیں ہمیں کچھ بھی نہیں نظر نہیں آتا، مانتے نہیں. وہی ہماری تو ایک چال ہے اور وہ دنیا کی چال ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے. یہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات میں یعنی زیادہ یعنی لفاظی اس میں نہیں کرنا چاہتا. ایک عام بات ہے، ہماری پریشانی جو ہے، ہمارا مسئلہ دنیا کی زندگی ہے، ہماری پریشانی دنیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ بات تو بالکل ہی یعنی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا تعلق تو اس دنیا سے ہے نہیں، اس ظاہر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ایک کام کے لیے، ایک کام کرنے کے لیے. آلات ہیں، ایک زندگی ہے تھوڑے وقت کے لیے. جس نے جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جانا ہے، واپس جانا ہے. خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حقیقت کو سمجھیں. دیکھیں، موضوع میرا کیا ہے کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اندھیرے میں رہ رہے ہیں اور اندھیرے میں خوش ہیں. فریحو بالحیات الدنیا. کافر کی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک روش بتائی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہا ہے. مال ہے، اولاد ہے، یہ عزت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ سادہ سی بات ہے. اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کون سی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، غمناک کر دیتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی تمام خوشی، غم، پریشانی دنیا تک محدود ہے، بس. تو یہ بات تو غلط ہے. دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت کو جانے بغیر اس کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جانے بغیر اور مانے بغیر دو لفظ کہیں. ایک چیز کی حقیقت کو جانے اور مانے بغیر آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. دنیا میں بھی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مشین ہے، مختلف مشینیں ہیں آپ کے گھر میں، تو یہ ایک عام بات ہے. اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. کھانا رکھا ہے، مثال بھوکا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں، مثال کے طور پہ بھوکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کھانا، اس سے میری بھوک مٹ جائے گی اور مجھے توانائی ملے گی. وہ نہ جانتا ہے، کسی نے بتا دیا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سی کام کی چیزیں ہیں اور جس کا فائدہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کرتے. تو یہ ایک عام بات ہے. پیغمبر آ کے ہمیں روشنی دیتا ہے. کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اسے نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور کتاب واضح آ گئی. تو روشنی اور روشنی دینے والا
دونوں باتیں ہیں میں، کتاب لیکن لائے گا کون؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر کی ذات کو خود اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے، چمکتا ہوا سراج، ستارہ، سراج منیر۔ تو دونوں چیزیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں تھوڑی سی ترتیب سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا۔ یہ آپ کب جانیں گے؟ جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے، جاننے کی اور ماننے کی۔ اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے پھر آپ اپنے آپ پر غور ہی نہیں کریں گے، آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی۔ لیکن انسان پیدائش سے لے کر موت تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے وجود کی حقیقت کو نہ جانتا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ جانتا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور ساری زندگی وہ ظاہر کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔